بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، اخیر عشرہ انشاءاللہ جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں جتنی محنت کیا کرتے تھے، عبادت، ریاضت، صدقہ و خیرات کے ذریعے، کسی اور عشرے میں نہیں۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے، یعنی اب صرف عبادت کرنا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ اخیر عشرے میں درس، تدریس، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ لوگوں نے صرف تقاریر، دروس، ان ساری چیزوں کو تاخراتوں کی عبادت کا ذریعہ سمجھا ہے، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ معمول کے مطابق تھوڑا سا جو چل رہا ہے وہ چلے، لیکن صرف انہی چیزوں کے پر مشتمل کر کے اخیر عشرے کو ضائع کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ہم اپنی مرضی، اپنے طریقے سے اس کی عبادت کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اخیر عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کم سے کم ایک رات کا، زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ شب قدر اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخیر عشرے کا اعتکاف کیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا۔ تو کم سے کم ایک رات اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعین نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے کعبۃ اللہ میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نذر پوری کرو۔ یہ دلیل ہے کہ اعتکاف کم سے کم ایک رات کا ہوتا ہے۔ بعض جگہ آپ مساجد میں دیکھیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، چاہے آپ وہاں پر 15 منٹ، 20 منٹ یا ایک نماز کے لیے آئے، وہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اعتکاف کی کم سے کم حد ایک رات ہے، اور اخیر عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کا، 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی طاق رات میں معتکف، یعنی جو حصہ اعتکاف کا بنایا گیا، اس میں داخل نہیں ہوتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ عبادت کرتے، فجر کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہوتے، اعتکاف کی جگہ میں۔ تو جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ پہلی طاق رات عام لوگوں کے ساتھ بتائے گا، اور اس کے بعد فجر کے بعد سے اپنے معتکف میں، یعنی جہاں پر وہ اعتکاف کر رہا ہے، داخل ہوگا۔ اعتکاف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر عبادت کرنا۔ معتکف کے لیے چند اہم چیزیں ضروری ہیں۔ وہ حالت اعتکاف میں بیوی سے بوس و کنار، ان ساری چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کا حجرہ مسجد نبی سے ملا ہوا تھا، متصل تھا، اپنا سر مسجد نبی کے باہر نکالتے، اور میں حالت حیض میں ہونے کے باوجود آپ کے سر کو دھویا کرتی تھی۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی حالت میں ملنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے حجرے تک بھی گئے۔ تو اتنا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں قضاء حاجت، غسل، ان ساری چیزوں کا نظم نہ ہو تو معتکف اس کے لیے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ البتہ غیر ضروری چیزیں، جیسے کسی مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، ان چیزوں میں نہیں جا سکتا۔ البتہ اگر اس نے شرط رکھی ہے، جیسا کہ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں، معتکف نے شرط رکھی کہ میں اعتکاف میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے جا سکتا ہوں، یا کوئی مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کروں گا، تو اس کی شرط کی وجہ سے وہ نکل سکتا ہے۔ اگر اس نے شرط نہیں رکھی ہے تو نہیں جا سکتا ہے۔ البتہ ان ساری چیزوں کے علاوہ وہ اپنی اعتکاف کی جگہ سے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے خواتین میں ایک بات مشہور ہے کہ خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، تو اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے صاف کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔
سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کی شرعی اعتبار سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اخیر عشرے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں جو چیز آئی ہے شب قدر، شب قدر جس کے تعلق سے پوری ایک سورہ نازل ہوئی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ لوگوں کو کیا اندازہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ طاق راتیں جاگنے کی نہیں عبادت کی ہوتی ہیں۔ ہم بہت سارے غلط کام کر کے اس رات کے اجر کو ضائع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فضول قسموں کے باتیں آپس میں مسائل کے پر ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، آپ کسی اور دن کیجئے۔ کچھ لوگ علماء کو بلا وجہ پریشان کر کے سوالات کر کے ضائع کرنے کا وقت نکالتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سوال و جواب کر کے اس رات کو ضائع نہیں کیا تھا۔ آپ خود اصحاب کرام سے کٹ کر عبادت کر رہے تھے، صحابہ اپنی عبادتیں کر رہے تھے۔ آج ہم اعمال، عبادت، مطالعہ، دین کی باتیں، آج کتابیں، سب کچھ ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم صرف سوال و جواب کے پر اپنے آپ کو منحصر کر دیے۔ سوال جواب سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز میں مبالغہ آ رہا ہے کہ آپ مطالعہ چھوڑ دیں، کتابوں کو نہ پڑھیں۔ یہ کتابیں کس لیے لکھی گئی؟ ہمارے یہاں مطالعے کا شوق مرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، کتابوں کا شوق، اپنے گھروں میں لائبریری بنا کر رکھا کرتے تھے اور اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس بنیاد کے پر انہیں بہت زیادہ مسائل کے لیے علماء کی ضرورت پیش نہیں آتی، کتاب کے ذریعے بہت سارے مسائل کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ہم واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ لگ کے اپنے وقت تو ضائع کریں گے اور اس کے بعد مسائل کے لیے علماء کو تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، مسائل حل نہیں کر رہی ہیں۔ ایک مسئلہ اور ہے جو لوگوں کے اندر بے چینی کا ذریعہ بنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، دعا اور عبادات توقیفی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں، جب چاہیں دعا مانگے، جتنی چاہیں دعا مانگے، نہیں چلتا ہے۔ شریعت نے اس کے لیے جو رول ضابطہ طے کیا اسی اعتبار سے چلے گا۔ اب یہاں کچھ لوگ استدلال کے طور پر کہتے ہیں کہ حرم میں قنوت کے اندر لمبی دعا مانگی جاتی ہے دعائے قنوت کے ساتھ۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت کتنی ثابت ہے؟ جتنی ثابت ہے اتنا پڑھیے۔ آپ نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی تو انہوں نے دعا میں لفظ رسول کی جگہ نبی استعمال کیا۔ اللہ کا رسول کہا کہ نہیں، نبی استعمال کرو۔ ایک لفظوں کے اندر آپ نے دعا کے اندر تقدیم و تاخیر نہیں برداشت کی، ہم پوری دعائیں پوری اپنی طرف سے اضافہ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حرم میں جو دعائے قنوت کے وقت کی جاتی ہے، سلفی علماء اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے لیے دلیل حرم میں کیا جانے والا عمل نہیں، کتاب و سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حرم میں جو ہوگا وہ تمہارے لیے دلیل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامو، اپنے معاملات اس کے پر پیش کرو، حرم کے معاملات کے پر نہیں۔ وہاں اگر 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے دلیل نہیں۔ جو بھی عمل خلاف سنت ہوگا، چاہے وہ حرم میں کیوں نہ کیا جائے، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ دعائے قنوت الگ ہے، قنوت نازلہ الگ ہے۔ قنوت نازلہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے یا مسلمانوں کے پر دشمنوں کی طرف سے کوئی آفت آئی ہے، اس کے لیے فرض نمازوں میں آخر رکعت میں رکوع کے بعد کی جاتی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں۔ اور دعائے قنوت وتر میں رکوع سے پہلے کی جاتی ہے۔ دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے، ایک قنوت نازلہ ہے اور ایک دعائے قنوت ہے، اور اس میں جتنی دعائیں ثابت ہیں آپ اتنا پڑھیے، اس سے زیادہ کی نہ آپ کو اجازت ہے اور نہ دونوں کو ایک جگہ کے پر ضم کرنے یا ملانے کی اجازت ہے۔ جتنا ہے اتنا کیجیے، ہاں دعاؤں میں اخلاص پیدا کیجیے، تھوڑی دعا مانگی، جتنا اللہ کے رسول سے اتنا ہی۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کتنا کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں، دل سے نکلنے والی دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام لمبا پیریڈ چلا، 10 سال کے پر محیط تھا بیماری کا، کتنی لمبی دعا کی۔ قرآن مجید نے چھوٹی سی دعا نقل کی ہے، ایک مرتبہ سننے کے بعد کسی کو یاد ہو جائے گی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار میں تکلیفوں میں گھرا ہوا ہوں، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا تھی۔ ہم نے دعا کو نفس کی تسلی کا سامان بنا دیا ہے، خوب لمبی چوڑی دعائیں چلتی رہنا چاہیے تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے دل کو غلط طریقے سے تسلی پہنچانے کا سامان بنایا۔ ہمارا دل اسی پر مطمئن ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اگر سنت کے علاوہ پر مطمئن ہوتا ہے اس کا مطلب ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ تو شب قدروں کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے تلاش کیجیے، عبادت کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ یہ بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم رات ہے، اور یہ مغرب کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کا وقت تو شروع ہوا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے۔ یہ نہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تو آپ 12، 1 بجے، 2 بجے شروع کریں، نہیں، اس کا وقت تو نماز مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو اسی وقت سے عبادت میں لگ جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر مجھے محسوس ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں کیا کروں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اس کا مطلب ہے کہ تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش اللہ کی معافی کے لیے ہے۔ اگر اللہ آپ کو معاف نہیں کرے یا ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے، اللہ کی معافی کے مستحق نہیں بنا سکے، تو ہم سے بڑا بد نصیب اور محروم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ ہم خوش نصیبوں میں ہیں کہ اللہ ہم کو یہ موقع دیا۔ کتنے تھے جو پچھلے سال جو آج موجود نہیں ہیں، انہیں شب قدر نہیں مل سکتی، اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو ان سانسوں کا، زندگی کا فائدہ اٹھائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان رات کی عبادتوں کو جیسے آپ نے کیا ہے ویسے کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی ہمارے لیے بہتر راستہ ہے۔ کوئی ایسا عمل جو اس رات کے اجر کو ضائع کر سکتا ہے اس سے محتاط رہنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی اور وقت دوبارہ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم موجود ہوں گے نہیں ہوں گے۔ کتنے چہرے جو ہمیں آج نظر آ رہے ہیں وہ اگلے سال نہیں ہو سکتے ہیں۔ کس کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ نوجوان تھوڑے دن میں بیمار ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کتنے ہمارے اپنے قریبی ساتھی جو نوجوانی کے عالم میں تھے، 30، 35، 40 سال کی، میں منصورہ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، طلبہ کی بات، جو ہم سے جونیئر ہیں، قریب میں کئی بچوں کا انتقال ہوا تھوڑے دن کی بیماری کے بعد۔ زندگی کو غنیمت سمجھیے، اللہ نے موقع دیا، بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی صحیح قدر کرنے کی توفیق دے، اور جیسے عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اسی طرح عبادت کر کے تو اپنی معافی کا ہمیں مستحق بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔